بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہم قرآن کریم کے ابتدا میں قرآن کریم کی سیکھنے کے لیے کہ قاری کریم قرآن کریم کو آسانی کے ساتھ سیکھے، اس کے لیے کچھ آداب اور کچھ اصول قاعدے بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کام جو بے ادبی کے ساتھ کیا جائے وہ کام پورا نہیں ہوگا، اور خاص کر وہ کام جو دین کا کام ہو. دین کے ہر ایک کام کے آداب ہوتے ہیں. نماز کے اپنے آداب ہیں، روزے کے اپنے آداب ہیں، حج کے اپنے آداب ہیں، جہاد کے اپنے آداب ہیں، زکوٰۃ کے اپنے آداب ہیں. تو قرآن کریم کی سیکھنے کے لیے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، جن میں سے ہم وہ 4 بیان کرتے ہیں جو حقیقت میں شرائط ہیں ایک قسم کے. ایک اخلاص نیت کے، اگر نیت میں اخلاص نہ ہو تو پھر قرآن نہیں سیکھا جا سکتا. یہ بات یاد رکھو. خالص اس نیت سے آئے آدمی کی میرے مالک کی کتاب ہے، میرے رب کی کتاب ہے، میں اس لیے آتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، اور اس کے ضمن میں میرا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، میرے بچوں کا، میری بیوی کا، میرے بھائیوں کا، میرے قوم کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے. دوسرا ادب قرآن کریم کی عظمت، کہ قاری کریم کے دل میں قرآن کریم کی عظمت سب چیزوں سے زیادہ ہو. یعنی کوئی چیز دنیاوی قرآن کریم اور اس قاری کے درمیان رکاوٹ نہ بنے، آڑ نہ بن جائے. نہ ماں، نہ باپ، نہ استاد، نہ پیر، نہ بادشاہ، نہ وزیر، نہ بدماش. یعنی قرآن کریم سب سے پہلے ہوگا، ساری دنیا کی چیزیں پیچھے ہوں گے، بعد میں ہوں گے. تیسری چیز قرآن کریم کے لیے، قرآن کریم کی سیکھنے کے قاری کو چاہیے کہ درسگاہ میں جب آ جائے، پہلے تو یہ کہ راستے پر آتی ہوئی ادب کے ساتھ آئے، ادھر ادھر نہ دیکھے. راستے پر آتی ہوئی ذکر اذکار کے ساتھ آئے، فضول دنیاوی باتوں میں نہ لگا رہا ہو، اور وقت سے 5-10 منٹ پہلے آئے. پھر جب درسگاہ میں آ جائے، بیٹھ جائے، تو قرآن کریم کو سیدھا آ کر بیٹھے، تکیہ نہ لگائے. کیونکہ قرآن کریم سے تکیہ لگانا قرآن کریم کی بے ادبی اور بے عزتی ہے. کوئی بادشاہ تقریر کر رہا ہو اور لوگوں نے تکیہ لگایا ہوگا تو بادشاہ غصہ ہو جائے گا، ان کو انعام کی جگہ ان کو سزا دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تکیہ لگانا قرآن کی بے عزتی ہے. ہاں اگر کوئی بیمار ہو، بیٹھ نہ سکتا ہو، یا بہت زیادہ بوڑھا ہو تو الگ بات ہے. ایک نوجوان لڑکا، جوان آدمی اگر وہ قرآن سے تکیہ لگایا تو بہت بری بات ہے، وہ قرآن نہیں سیکھ سکے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ استاد جب قرآن پڑھائے تو وہ خصوصی طور پر توجہ دیں، جو باتیں کی جاتی ہیں اس کو لکھے، تفصیل کے ساتھ لکھے، کوئی بات نہ چھوٹ جائے. چوتھا ادب قرآن کریم کی سیکھنے کے لیے، جب قرآن تم یہاں سے سیکھ لیا تو اپنے گھر میں اگر تمہاری بھائی بہن ہیں ان کو بتا دینا، ماں باپ ہیں ان کو بتا دینا، بیوی بچے ہیں ان کو بتا دینا، دوست ہیں ان کو بتا دینا. ایک تو یہ کہ تمہارے لیے یہ تمہاری سینے میں صحیح بیٹھ جائے گا قرآن کریم. دوسرا ہے کہ تمہارے اوپر جو بوجھ ہے قرآن کے پہنچانے کا، تمہارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ بھی تم سے اتر جائے گی. تو یہ 4 آداب اگر تم کرو گے تو انشاءاللہ قرآن کریم تمہارے ساتھ وفا کر دے گا. اور اگر تم نے ان میں سے ایک بھی چھوڑ دیا تو قرآن کریم تم سے خفا ہو جائے گا، یاد رکھو. پھر ہم نے کچھ اصول بیان کیے جو 13 عنوانات پر تھے.
کہ جن میں سے مختصر بازے مثلا کسی کتاب کی سیکھنے کے لیے اس کا نام سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اسم میں معنی ہوتا ہے مسمى کا. دوسری چیز اس کتاب کے مصنف کو پہچاننا چاہیے کہ کس نے لکھی ہے. تیسری چیز کہ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد کیا ہے. چوتھی چیز کہ کتاب جو ہے خطاب کن کے ساتھ کر رہا ہے. پانچویں چیز اس کے اندر مقاصد کون سے ہیں. چھٹی چیز کس ان مقاصد کو ثابت کر رہا ہے، کس طریقے سے کتاب کر رہا ہے. تو اسی طرح یہ چیزیں سیکھنی چاہیے مختصر تفصیل انشاءاللہ ہم کریں گے بڑے دورے میں. وہ ہم نے 13 عنوانات کے ساتھ بیان کی. آخری عنوان ہم نے بیان کیا تھا ہر صورت کے ابتدا میں 5 باتوں کا بیان کرنا کہ صورت مکی ہے یا مدنی، اور نزول میں کتنے اور ترتیب میں. دوسری بات ربط صورت کا گزری صورت کے ساتھ، کس کا تعلق گزری کی صورت کے ساتھ کن وجہوں کے ساتھ ہے، کس وجہ سے اس صورت کو اس کے پیچھے لگا. تیسری بات امتیازاتی صورت کہ اس صورت میں وہ کون سی خصوصی باتیں ہیں کہ اس کو اور صورتوں سے ممتاز بنا ہوا ہے. ہر صورت کے امتیازات ہوتے ہیں. چوتھی بات مقصدی صورت کی مقصدی بات اس صورت کے اندر کون سی ہے. اور پانچویں بات صورت کی تقسیم کی صورت مضامین کے اعتبار سے کتنے حصوں میں بانٹا گیا ہے. پھر ہم نے یہ بیان کیا کہ سورۃ فاتحہ نزولاً 5ویں نمبر پر ہے مدثر، سورۃ مدثر کے بعد ترتیب میں پہلے ہے. تو دوسری بات جو ربط ہے وہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اس سے پہلے تو سورت ہے نہیں، تو اس لیے ہم نے اس کی پہلے ہونے کی وجہ تقدیم جس کو ہم کہتے ہیں، وجہ تقدیم ہم نے 2 بیان کی. ایک یہ کہ یہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، خاص کر قرآن کا خلاصہ تو خلاصہ پہلے ہوتا ہے اور تفصیل بعد میں. یا ایک ہے کہ قرآن فہم کے اعتبار سے 4 حصوں میں تقسیم ہے. پہلے حصے میں یہ بات ہے کہ خالق لکل شیء اللہ، دوسرے میں مربی لکل شیء اللہ، تیسرے میں مبارک فی کل شیء اللہ، چوتھے میں اثبات قیامت اور نفی شفاعت قہری کا. اور یہ سورۃ فاتحہ کی پہلی 3 آیتوں میں یہ بیان ہو چکے ہیں. للہ میں خالقیت کو اشارہ، رب العالمین میں ربوبیت کو، الرحمن الرحیم میں مبارکی کو، تبارک کو، اور مالک یوم الدین میں اثبات قیامت اور نفی شفاعت قہری کا. اس طرح ہم نے سورۃ فاتحہ کے تقریباً 12-13 نام بھی گنوائے، اور اس کا میں ہم نے وجہ بھی بیان کیا کہ زیادہ نام جو ہے زیادہ فضیلت پر دلیل ہوتی ہیں، کیونکہ یہ صورت بہت فضیلتوں والی صورت ہے، اس لیے اس کے زیادہ نام قرآن کریم میں تمام صورتوں سے زیادہ نام اس صورت کے ہیں. دوسری بات ہم نے بیان کی تھی، تیسری بات امتیازات صورت. تو اس کا پہلا امتیاز یہ ہے کہ وہ صورت جو مختصر ہونے کے ساتھ جامع ہے تمام اصول مہمہ کو، وہ ہے صورت فاتحہ، مختصر اور جامع. دوسرا ہے کہ یہ صورت صلات ہے، نماز میں لازمی پڑھی جانے والی ہے. دوسری صورت کی خصوصیت نہیں ہے اور پوری پڑھی جائے گی. تیسرا خصوصیت ہم نے بیان کیا تھا تعلیم المسئلہ. چوتھی خصوصیت کہ اللہ کے 5 نام 5 اسم ابتدا میں بیان کی گئے ہیں، اور 5 امتیاز ہم نے بیان کی تھی کہ ان میں 3 فرقوں کا بیان ہے مختصراً. اچھا، چوتھی بات ہم نے بیان کی تھی مقصد صورت. چوتھی بات ہر صورت کے ابتدا میں مقصد صورت. تو اس صورت کا مقصد ہے العبادۃ للہ وحدہ، کہ عبادت ہر قسم کی عبادت ہو، مالی ہو، بدنی ہو، دل کا ہو، ہاتھوں کا ہو، زبان کا ہو، اس کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے، کسی اور کا نہیں. مقصد صورت العبادۃ للہ وحدہ. اور 5ویں بات اس صورت کا تقسیم صورت 3 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ مالک یوم الدین تک، اس میں حقوق ہیں اللہ کے، صفات ہیں اللہ کے، اور افعال ہیں اللہ کے. دوسرا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں حقوق اللہ کے، اللہ کا حق ایاک نعبد اور حق بندوں کا ایاک نستعین. تیسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک، اس میں حقوق ہیں بندوں کے اور
ساتھ میں 3 فرقوں کا بیان ہے اجمالاً. پھر ہم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ، اعوذ باللہ کی وجہ بیان کی، تعوذ جس کو کہا جاتا ہے، اس لیے ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم کیا. اور اللہ نے حکم اس لیے کیا ہے کہ قرآن کریم کا دشمن ہے بہت خطرناک، جو ہم کو دکھائی بھی نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے بچاؤ کا طریقہ بتایا کہ تم جب قرآن کو بیٹھتے ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، تاکہ وہ دشمن تم سے بھاگ جائے، کیونکہ وہ تمہارے رکاوٹ بنے گی، تم کو وسوسے ڈالے گا کم وقت. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تاکہ وہ بھاگ جائے. دوسرا کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کو تسمیہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ تسمیہ اللہ سے خصوصی مدد طلب کرنے کے لیے ہے کہ شیطان تو چلا گیا، لیکن یا اللہ اگر آپ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہو تو ہم اس کتاب کو نہیں پڑھتا، کیونکہ ہر ایک شان والا کام بسم اللہ کے ساتھ شروع نہ کی جائے، حدیث میں آتا ہے، تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم معنی یہ کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی امداد کا، یہ بھی استعانت کی یعنی طلب امداد کی. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد، یعنی اللہ کی ذات کی مدد کے ساتھ، جو الرحمن عام مہربانی والی ذات ہے اور الرحیم عام خاص مہربانی والی ذات ہے. پھر الحمدللہ کی من تشریح کی کہ حمد کے معنی تعریف، حمد کا معنی شکر بھی ہے اور حمد کا معنی تعریف اور صفات بھی ہیں. پھر اس میں الف لام کس چیز کی ہیں؟ تو یہ الف لام یہاں جو ہے عہدی ہیں، اور معہود اس سے وہ صفات ہیں جو اللہ کی خصوصی صفات ہیں. اور اس پر دلیل للہ میں یہ لام جارہ للاختصاص اس کو کہا جاتا ہے، یعنی لام جو ہے یہ خصوصیت پیدا کرنے کے لیے اللہ پر داخل ہو چکا، یعنی وہ صفات جو خاص اللہ کے لیے ہیں. الحمدللہ الوہیت کی تمام تعریفیں خاص اللہ ہی کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں. یعنی کوئی اور خالق نہیں، کوئی اور رازق نہیں، کوئی اور مالک نہیں تمام چیزوں کا، کوئی اور ہمیشہ زندہ نہیں، کوئی اور بغیر اسباب کے کام نہیں کر سکتا، آنکھوں بغیر کی دیکھ نہیں سکتا، کانوں بغیر کے سن نہیں سکتا، ہاتھوں بغیر کے پکڑ نہیں سکتا. یعنی الوہیت کی صفات خاص اللہ کے لیے ہے، نہ کسی ولی کے لیے، نہ کسی پیغمبر کے لیے، اور نہ کسی جن کے لیے، نہ کسی فرشتے کے، نہ کسی پیر فقیر کے لیے. پھر ہم نے اس پر تفسیر کی للہ میں الہ، چونکہ للہ میں معنی ہے الوہیت کا، تو الوہیت کی ہم نے تفسیر کی کہ اللہ تعالیٰ الوہیت اپنے لیے ثابت کرتا ہے اور مخلوق سے نفی کرتا ہے. اس پر ہم نے آیاتیں نکالی تھی. آج ہم رب العالمین دوسرے لفظ کی تشریح کرتے ہیں. رب العالمین پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا. رب جو ہے یہ تربیت سے ہے. تربیت کا معنی انشاء شیء حالن فحالن، یعنی کسی چیز کو اٹھانا حالن فحالن، ایک حال سے دوسرے حالت تک، الى حد الکمال کی آخر کمال تک پہنچائے. امام راغب اصفہانی نے معنی کیا تربیت کا معنی کیا، کسی چیز کو بڑھا کر انتہا تک پہنچانا. رب العالمین تمام مخلوقات کا رب ہے. عالمین عالم کی جمع ہے، اور اس کو عالمین کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں علم کا معنی نشانی. یہ اللہ تعالی کی وحدانیت پر ایک قسم کی نشانیاں ہیں. مخلوقات، آسمان ہو، زمین ہو، فرشتے ہو، انسان ہو، انسانوں کو جب تو دیکھو تو تم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل نظر آئے گی. اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں، دلائل ہیں، اس لیے عالمین اس کو کہا جاتا ہے. رب العالمین تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے. تربیت دو قسم کی ہوتی ہے، کیونکہ انسان تمام حیوانات اور تمام چیزوں سے ایک الگ امتیازی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور انسان بنا ہے. انسان کا ایک ظاہری جسم ہے، انسان کا ایک ظاہری جسم ہے، اور
ایک انسان کا روحانی جسم ہے جو ظاہر نہیں آتا، جو دکھائی نہیں دیتا. ظاہری جسم جو ہمارے یہاں آپ مجھ کو دیکھتے ہو، میں تم کو، یہ ظاہر ہے، یہ کس چیز کا ہے؟ یہ ہڈیاں ہیں، یہ گوشت ہے، اس کے اندر رگیں ہیں، پٹی ہیں، اس کے اندر خون بہ رہا ہے، دوران کر رہا ہے، دل ہے، پھیپھڑے ہیں، وغیرہ اور چیزیں ہیں. یہ ظاہر چیزیں ہیں. اور ایک اس جسم کا ایک دوسرا جز ہے جس کو کہا جاتا ہے روح. روح اصل چیز وہ ہے روح، کیونکہ اسی روح کی وجہ سے اس بدن کو حرکت ہے، اس بدن کا حرکت اسی روح کی وجہ سے، اسی بدن کی تازگی بھی اسی کی وجہ سے. اگر وہ روح اس سے نکل جائے تو ایک دن کے اندر گرمیوں میں آدمی جو اتنا بدبودار ہو جائے گا کہ اس کے پاس کوئی بیٹھ بھی نہیں سکتا، اپنا بیٹا بھی اس کے پاس نہ بیٹھے، اپنا بھائی بھی اس کے پاس نہ بیٹھے. ایک دن اگر مردے کو رکھا جائے جس سے روح نکلا ہو تو دوسرے اس کے پاس کوئی بیٹھ نہیں سکے، اتنی گندی بو. تو ثابت ہوا. اسی طرح ایک آدمی اگر 10 دن بھی نہ نہائے تو اس سے بو تو نہیں نکلتا نا. 20 دن بھی نہ نہائے، زندہ ہوگا، روٹی کھائے یا نہ کہیں بیمار بھی ہو، بدبو سے نہیں، یعنی بدبودار نہیں ہوتا جب تک اس میں روح ہوتا ہے. روح کی وجہ سے اس بدن کی تازگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں رب ہوں، مطلب اس میں اشارہ یہ ہے کہ جس طرح میں تمہاری ظاہری بدن کی تربیت کرتا ہوں، اس کے لیے میں نے زمین سے اناج پیدا کی، اس کے لیے میں نے زمین سے دوائیاں پیدا کی، اس بدن کی تربیت کے لیے کپڑے وغیرہ سب اس کی جو ضروریات تھی، پانی وغیرہ، یہ سارے زمین سے ہیں. اور وہ جو دوسرا جز ہے بدن کا، روح، چونکہ وہ آسمانی ہے، روح کا وطن جو ہے آسمان ہے، اور اس بدن کا وطن کون سا ہے؟ ہم جب پیدا نہیں ہوئے تھے ہمارا جسم کہاں تھا اس وقت؟ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے ہمارا بدن کہاں تھا؟ پوری دنیا میں بکھرا ہوا تھا، پوری دنیا میں بکھرا ہوا تھا ہمارا بدن. کچھ ہندوستان میں تھا، کچھ پاکستان میں تھا، کچھ انگلینڈ میں تھا، پھر پاکستان میں کچھ سندھ میں تھا، کچھ پنجاب میں تھا، کچھ سوات میں تھا. یہ ہمارے ماں باپ نے کچھ کہانی کہے، کچھ پنجاب سے آئے، کچھ ہندوستان سے آئے، کچھ امریکہ سے آئے. وہ کہانی ہمارے ماں باپ نے کہے، اس سے ایک نطفہ پیدا ہوا، اللہ نے اندر پیدا کیا، اس نطفے سے میں اور تم وغیرہ پیدا ہو چکے ہیں. تو یہ نطفہ کس چیز سے بنا تھا؟ خوراک سے بنا تھا. اور یہ خوراک کہاں تھی؟ پوری دنیا میں بکھری ہوئی تھی، ادھر ادھر. سمجھ گئے؟ تو ہمارا یہ بدن جو ہے ظاہری، اس کا وطن کون سا ہوا؟ زمین. تو اس کے لیے خوراک کدھر سے ملے گی؟ آدمی جہاں کا ہوتا ہے تو وہاں کا خوراک کھاتا ہے. یہ بات یاد رکھو. بنگالی آدمی ہمیشہ کیا کھاتا ہے؟ چاول اور مچھلی. اگر اس کو مسلسل تم گندم کھلاؤ تو وہ مر جائے گا، بیمار پڑ جائے گا. اس طرح ہم مسلسل گندم کھاتے ہیں، چاول کبھی کبھی کھاتے ہیں. اگر ہم کو مسلسل چاول کھلاؤ تو ہم بیمار ہو جائیں گے، ہم بیمار ہو جائیں گے. اوپر کے لوگ اسکیمو جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے گوشت کھاتے ہیں. اگر ان کو تم چاول کھلا دو یا گندم کھلاؤ تو وہ مر جائیں گے. تو اسی طرح یہ ہمارا روح جو ہے اوپر سے آیا ہے تو اس کو خوراک اوپر سے ملے گی. سمجھ آئی بات؟ روح کو خوراک اوپر سے ملے گی. اس کو زمین کی خوراک فائدہ نہیں دے گی، نہ زمین کا خوراک. زمین کی خوراک تو تمہارے اس بدن کی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رب ہوں. مخلوقات کا کیا معنی؟ جس طرح میں نے تمہاری ظاہری بدن کی تربیت کا انتظام کیا ہوا ہے زمین سے، تو اس طرح میں نے تمہارے اس روحانی بدن کے لیے بھی انتظام کیا ہوا ہے. کہاں سے؟ اوپر سے. تھوڑا سا سورۃ شورى دیکھو، سورۃ شورى 25واں پارہ، آیت نمبر 52 دیکھو. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا مِنْ أَمْرِنَا. قرآن کا روح کا ہے نا، حالانکہ مراد تو قرآن ہے. اس سے قرآن کو روح کیوں کہا؟ کیونکہ یہ تمہاری روح کی تربیت کا سامان ہے.
جس طرح روح سے تمہاری بدن کی تازگی ہے، اس طرح قرآن سے تمہاری روح کی تازگی ہے، اس لیے قرآن کو روح کا، یہ روح کے لیے روح ہے، ایک بدن کا روح ہے اور ایک روح کا روح ہے، قرآن روح کا روح ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحًا مِنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح وحی کہ ہم نے تم کو قرآن کی اپنی طرف سے، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، تو نہیں جانتا تھا اے میرے محبوب پیغمبر، مل کتاب کی کیا ہے بیان کتاب کا، ورل ایمان ہو، اور تو نہیں جانتا تھا کہ کیا ہے بیان ایمان کا۔ کس سے کہہ رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ قرآن کی نزول سے پہلے تو نہ کتاب پڑھ سکتا تھا اور نہ تو ایمان کا بیان کر سکتا تھا۔ ایمان نہیں کہ نہ تم میں ایمان نہیں تھا، تو کفر کی بات ہے۔ پیغمبر پیدائشی پیغمبر ہوتا ہے اور پیغمبر بغیر ایمان کے ہو نہیں سکتا۔ لل ایمان کا معنی نہیں تھا، تو بیان کرنے والے نہیں سمجھتا تھا کہ کیا ہے بیان ایمان کا۔ تو نبی علیہ السلام تو قرآن کے بغیر ایمان کا بیان نہیں کر سکتے تھے، اور آج کے بزرگ اللہ کی کتاب کے بغیر ایمان کا بیان کرتے ہیں۔ عجیب، یہ عجیب بات ہے، یہ نبی علیہ السلام سے آگے چلے گئے ہیں۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ٹھہرا دیا ہم نے قرآن کو روشنی، نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، راہ دکھا دیں اسی کے ذریعے من نشاء، جس کو ہم چاہے، ہر ایک کو نہیں، ہر ایک کو نہیں، جو اللہ کو پسند ہو۔ اس من نشاء کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تم سمجھ رہے ہو ہماری بات کو؟ خدا کی قسم، اگر تم اس بات کو سمجھ جاؤ تو گھر میں جا کر خوشی سے رقص کرو گے، خوشی سے رقص کرو گے۔ بعض وقت آدمی پر خوشی آ جائے تو ایک دم ایک چکر لگاتے خوشی سے، ہے نا؟ اگر تم اس بات کو سمجھ گئے من نشاء کو، خدا کے گھر میں اتنی خوشی ہے کہ تم شاید خوشی سے رقص کرو۔ ہر ایک نہیں، اس روشنی کے ذریعے ہر ایک کو نہدی بھی من نشاء میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے قرآن والوں کو۔ راہ دکھاتے ہم بھی اس قرآن کے من نشاء، جس کو ہم چاہیں، من عباد ہمارے بند، تم کو اپنی بندی کہا، قرآن والوں کو اپنی بندی کہا، اپنی بندوں میں سے، جس کو ہر ایک کو نہیں، ہر ایک کو نہیں۔ دوسری جگہ بھی اسی طرح وَكَذَلِكَ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، تھوڑا سا سورۃ فاطر دیکھو، خیر 22واں پارہ، یہ جگہ پھر نکالیں گے۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 32 دیکھو تھوڑا سا۔ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، پھر میراث دے دیا ہم نے قرآن کو، اللہ ان لوگوں کو، اصطفینا جن کو چنا ہم نے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے چنا، تم کو چنا ہے اپنی کتاب کے لیے۔ فَمِنْهُمْ فَاسْبَادٌ مَّسِيحٌ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، کمی کرنے والے ہوتے ہیں اپنے آپ کے لیے، صرف سیکھا اور اوروں کو نہیں سکھا۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور بعض ان میں سے درمیانی ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور بعض ان میں سے آگے جانے والے ہیں نیکیوں میں، دغفل نرار بن کر دطور نافل۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور بعض ان میں سے آگے جانے والے ہیں نیکیوں میں۔ تو اسی طرح نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، راہ دکھاتے ہیں اس پر جس کو چاہے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور یقیناً تو خامخواہ راہ دکھاتے قرآن کے ذریعے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، سیدھی راہ کی طرف۔ تو قرآن کریم، یہ ربوبیت اللہ تعالیٰ نے جس طرح بدن کی تربیت کے لیے انتظام کیا ہے، تو روح کی تربیت کے لیے ہر زمانے میں پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں کو وحی کی ہے، اور اللہ اپنی کتاب بھیجی۔ اس طرح سورۃ نحل دیکھو تھوڑا سا، 14واں پارہ، آیت نمبر 2 دیکھو۔ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ، بھیجتا ہے اللہ فرشتے کو، بِالرُّوحِ وحی کے ساتھ، روح وحی، مِنْ أَمْرِهِ اپنے حکم سے، عَلَىٰ مَن يَشَاءُ،
اس پر جس کو چاہے اللہ من عبادی اپنے بندوں میں سے ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون کہ ڈراؤ اور لوگوں کو انہ شان یہ ہے کہ لا الہ الا انا کہ نہیں ہے کوئی حاجت روا مگر میں ہوں فاتقونی مجھے سے ڈرو. تو رب العالمین مخلوقات کا پالنے والا کبھی یہ صفت رب ربوبیت کے صفت اپنی لیے ثابت کرتا ہے اور مخلوقات سے اس صفت کو نفی کر دیتا ہے قرآن کریم میں. جیسے سورۃ آل عمران دیکھو آیت نمبر 64 تیسرا پارہ آیت نمبر 64. یہ صفت اپنی لیے ثابت کرتا ہے اور اوروں سے نفی کرتا ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا کہہ دیجیے کتاب لاؤ الی کلمۃ ایک کلمے کو سواء بیننا و بینکم جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان ہوئی ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ عبادت نہیں کریں گے مگر خاص اللہ ہی کی ولا نشرک به شیئا حصدار نہیں ٹھہرائیں گے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی ولا تخلق بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اور نہیں پکڑیں بعض ہمارے بعضوں کو رب صفت ربوبیت پر من دون اللہ اللہ کے سوا. تو یہاں رب العالمین پالنے والے مخلوقات کا اور یہ رب العالمین الحمدللہ پر بطور دلیل کی لایا کیونکہ مکے کے مشرک اللہ کو رب مانتے تھے. مکے کے مشرک اللہ کو رب مانتے تھے تو اللہ فرماتا ہے کہ جس کو تم رب مانتے ہو اسی ہی کو الہ تسلیم کرو. الحمدللہ میں الوہیت کی ترغیب تھی نا کو ترغیب تھی تو یہاں پر ربوبیت لایا کہ جس ذات کو تم رب مانتے ہو اسی کو الہ بھی مانو. یہ اس پر دلیل عقلی بھی ہو گیا رب العالمین. اسی طرح یہ مسئلہ اس مسئلے پر ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام کا جھگڑا بھی اسی ربوبیت پر ہوا تھا. اسی ربوبیت پر سورۃ بقرہ دیکھو 258 نمبر ہے تیسرا پارہ. ابراہیم علیہ السلام کا بادشاہ کے ساتھ مناظرہ جو ہوا تھا وہ بھی ربوبیت پر تھا. آیت نمبر 258 الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. تو نہیں دیکھتا اس آدمی کو حاج نہیں دیکھتے تم کو معلوم نہیں ہوا آدمی بےمان یہ تم کو معلوم ہے جو جھگڑتا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فی ربہ اپنے رب کے بارے میں ان آتا اللہ ملک اسی وجہ سے کہ دی تھی اللہ نے اس کو دنیاوی بادشاہی. نمرود جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا اس کے ساتھ مقابلہ ہے. دیکھو اس قال ابراہیم ربی الذی جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب میرا وہ ذات ہے یحیی و یمیت جو زندگی اور موت دیتا ہے. یہ دلیل عقلی پیش کی. اس نے کہا رب کون ہے؟ اس نے کہا رب وہ ہے جو زندگی دیتا اور موت. لیکن وہ پاگل تھا بیمان. قال انا احیی و امیت کہا اس بیمان نے میں بھی زندہ اور موت دیتا ہوں میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ دو قیدیوں کو لایا. ایک قیدی کو قتل کر دی جلا سے کہا اس کا گردن اڑاؤ اور دوسرے کو چھوڑے دیکھو اس کے ایک کو تو میں نے زندگی دی. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ تو بڑا بیوقوف ہے. اس دلیل کو چھوڑ دیا کہ اس کے ساتھ اس دلیل پر آگے جانا اپنا وقت ضائع کرنا ہے. ابھی دیکھو ابراہیم علیہ السلام اس کو دوسرے طرف سے پکڑ رہا ہے اپنے بابا سے طریقہ سیکھو. ابراہیم علیہ السلام ہمارا بابا تھا اس سے طریقہ سیکھو کہ بادشاہوں کے سامنے بیان کرو ڈرو نہیں بیان میں. اور پھر اس کی دلیل کو دیکھو قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق کہا ابراہیم علیہ السلام نے پس یقینا اللہ لے آتا ہے شمس کو سورج کو من المشرق مشرق کی طرف سے فأتی بها من المغرب پس لے آؤ اس کو مغرب کی طرف سے. ٹھیک ہے یہ کرتب بھی دکھا دو. وہ تو تم نے دکھا دیا تم نے ایک کو زندہ کیا ایک کو چھوڑا ٹھیک ہے منہ مارا. یہ کرتب بھی دکھاؤ کہ سورج کو مغرب سے نکالو. فَبِهِتَ الَّذِي كَفَرَ پس حیران ہوا کافر. کیوں حیران ہوا؟ کیوں نہیں کہا یہ تو مشرق سے ہی میں نکالتا ہوں.
کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ یہ تو اس کی پیدائش سے پہلے اسی طریقے اس طرف سے نکلتا ہے. اگر ایسا کہتا تو اس کا جھوٹ ظاہر ہو جاتا. کافر بھی اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتے ہیں کہ جھوٹا مشہور نہ ہو جاؤں. کافر تو اللہ نے خود کہا اللہ جی کفر ہوا آدمی جس نے کفر کیا تھا. حیران ہوا کہ ابھی کیا کہوں. وہ ایسا تو کہہ نہیں سکتا, بس منہ اس کا کھلا رہ گیا ایسا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا پہلا مناظرہ جو فرعون کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی ربوبیت پر ہوا ہے. سورۃ شعراء دیکھو 19واں پارہ. موسیٰ علیہ السلام کا پہلا مناظرہ وہ بھی ربوبیت پر تھا. آیت نمبر 20 دیکھو, آیت نمبر 23. قال فرعون وما رب العالمین. کہا فرعون نے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا آیت نمبر 16 میں, اللہ نے فرمایا فاتیا فرعون فقولا, جاؤ فرعون کو کہو اس کو انا رسول رب العالمین, ہم رسول ہیں رب العالمین کے. تو ادھر حکم بخ بیچ بیچ میں کچھ باتیں ہوئی ہیں. تو فرعون نے کہا وما رب العالمین, اور کون ہے پالنے والا مخلوقات کا. مخلوقات سے مراد مصر کی مخلوقات کا پالنے والا کون ہے؟ قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب السماوات والارض, پالنے والے ہیں. کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب السماوات والارض, پالنے والے آسمان اور زمین کا, وما بینہما, اور اس کے بیچ میں جو ہے مصر چھوڑو. وما رب العالمین, کون ہے پالنے والا مصر والوں کا. العالمین سے فرعون چونکہ تنگ نظر تھا, وہ صرف یہ دیکھا کہ مصر والوں کو تو میں روٹی کھلاتا ہوں, ان کا ربوبیت تو میں کر رہا ہوں, تو دوسرا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مصر نہیں, آسمان اور زمین اور بیچ میں جو ہے ان سب کا رب ہے وہ میرا رب. تمہارا ذہن جو ہے چھوٹا ہے, مختصر ہے. ان کنتم موقنین, اگر ہو تم یقین کرنے والے. قال کہا فرعون نے لمن, ان کو حولہ جو ارد گرد تھے اس کے, الا تستمعون, تم سنتے نہیں اس کی بات کو. ابھی دیکھو فرعون کے اوسان خطا ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام سے منہ پھیر رہا ہے, ادھر ادھر رہتا ہے, کہتا ہے دیکھو 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 یہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے تو کہا مصر, ہی کہا آسمان اور زمین اور بیچ, دیکھو دیکھو دیکھو. لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام اس ربوبیت کے مسئلے کو چھوڑے گا نہیں. قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربکم, رب تمہارا ہے, اور رب آبائکم, اور پالنے والا تمہارے بڑوں کا, الاولین پہلو والوں کا. قال کہا فرعون نے ان رسولکم الذی, یقین رسول تمہارا ارسل الیکم, جو بھیجا گیا تم کو, لمجنون, دیوانہ ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ دلانا چاہتا ہے کہ یہ بھی غصہ میں آ جائے, وہی تو دیوانہ ہے. میں نے کہا مصر ہی گیا, آسمان اور زمین اور بیچ, پھر کہا میرا باپ داد, میرے باپ دادا کو بھی بیچ میں غصے اللہ, یہ تو دیوانہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس ربوبیت کے مسئلے کو چھوڑ دے. لیکن موسیٰ علیہ السلام ربوبیت کا مسئلہ کیوں چھوڑتا ہے, کدھر چھوڑتا ہے؟ قال رب المشرق, کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب ہے مشرق والوں کا, اور مغرب, اور مغرب والوں کا, وما بینہما, اور جو بیچ میں ہے. ان کنتم تعقلون, اگر ہو تم عقل والے. موسیٰ علیہ السلام ایک طرف ربوبیت کا مسئلہ بھی آگے بڑھاتا ہے دلائل کے ساتھ, اور دوسرا جواب بھی دیتا ہوں. اس نے کہا تھا کہ تمہارا پیغمبر مجنون ہے نا, دیوانہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم میں عقل نہیں, تم گدھے ہو. جواب اچھا دیتی ہے کہ نہیں؟ یعنی پتھر کا جواب کس چیز سے دیا؟ لوہے سے. یہ ہے, یہ انبیاء کا کام ہے, یہ نہیں کہ بس چپ ہو جاؤ اور مسکین ہو جانا. ان کنتم تعقلون, اگر تم میں عقل ہو, عقل تو گدھے میں نہیں, تم گدھے ہو. اگر تم میں عقل ہو, انسان ہو, تو میں رب تم پہچان جاؤ گے. اسی طرح یہ مسئلہ ربوبیت کا اللہ تعالیٰ اپنے لیے ثابت کرتا ہے اور اوروں سے نفی کرتا ہے, کبھی کس انداز سے, کبھی کس انداز سے. تھوڑا سا سورۃ جاثیہ دیکھو, 25واں پارے کی آخری آیات ہیں, آیت نمبر 36.
فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض، پس خاص اللہ ہی کے لیے الوہیت کی تعریفیں. یہاں الحمدللہ نہیں کہا، فللہ الحمد، پس خاص اللہ ہی کے لیے ہے الوہیت کی تعریفیں. رب السماوات، جو رب ہے آسمانوں کا، آسمان والوں کا، ورب الارض، رب ہے زمین والوں کا، ورب العالمین، رب ہے تمام مخلوقات کا. 3 مرتبہ رب رب رب، کیونکہ انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، بچپنا، جوانی، بڑھاپا. یا 3 زندگیاں ہیں، ایک ماں کا پیٹ اور ایک دنیاوی زندگی اور ایک اخروی زندگی. ان تمام میں رب صرف اللہ، باقی تمام مخلوقات وہ مخلوق ہیں. تھوڑا سا صورت انعام دیکھو، نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں. صورت انعام کی آخری آیاتیں، آیت نمبر 172، 63، 64. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہہ دیجیے یقیناً عبادات بدنیہ میرے، ونسکی، اور عبادات مالیہ میرے، ومحیائی، اور زندگی میری، ومماتی، اور موت میری. یہ جو کہتے ہیں نبی اسلام پر موت نہیں ہے، اس کا کیا معنی؟ حیات الانبیاء والے سے پوچھو ومماتی کا کیا معنی؟ قل کہو موت تو آئی ہے نا. ومماتی، اور موت میری، للہ، خاص اللہ کے لیے، رب العالمین، جو پالنے والا مخلوقات کا، لا شریک لہ، نہیں ہے کوئی صدار اللہ کا کسی بھی صفت میں. وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اسی پر مجھے حکم کیا گیا اور میں ہوں سب سے پہلے گردن رکھنے والا اس مسئلے کو کہ لا شریک لہ. قل غیر اللہ ابغی ربا، کہہ دیجیے بغیر اللہ کی میں تلاش کروں تربیت کرنے والا. وہوا رب کل شیء، حالانکہ یہ اللہ پالنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے ہر ایک چیز کا، پیغمبروں کا، اولیاء کا، فرشتوں کا، جنات کا. ماں کے پیٹ میں، دنیا میں ماں کے پیٹ میں تربیت کیے کا نا. نطفے سے دیکھو، ایک چھوٹی سی بون سے، نطفے سے وہاں تم کو تربیت کی، 40 دن میں تم کو خون بنایا، ہم کو خون بنایا، پھر 40 دن میں ہم کو بوٹی بنایا گوشت کی، پھر اس میں ہڈی پیدا کی، پھر ہم کو شکلی دی، اس میں روح ڈالی. تربیت کی کہ نہیں تھی؟ پھر 9 مہینے تک ہم نے کھانا خوراک بھی کھایا پیٹ کے اندر. وہاں یہ خوراک ہم کو کون دیتا تھا؟ ہمارے ہاتھ کام نہیں کرتے تھے، وہاں ہمارا منہ کام نہیں کرتا تھا، ہمارا معدہ بھی کام نہیں کرتا تھا. وہاں پر ہم کو ایک الگ طریقے سے اللہ نے تربیت کی. کہتے ماں کے رحم کی دیوار میں ایک پائپ فٹ کیا ہے، اس پائپ کو ہمارے ناک کے ساتھ اس کا تعلق بنا. تم نے کوئی بچہ پیدا ہوتے دیکھا ہے؟ گائے بھینس کا تو دیکھا ہوگا نا، کہ جب وہ پیدا ہوتا تو اس کی ناک کے ساتھ ایک پائپ ہوتا ہے، جب وہ باہر آتا ہے تو اس پائپ کو کاٹ کر اس کو باندھ لیتا ہے. سمجھ گیا؟ تو ماں کے پیٹ کے اندر ہم کو خوراک ملتا تو اس پائپ کے ذریعے، وہاں تربیت. جب ہم وہاں سے نکلے، چونکہ دنیا میں آدمی کو حرص زیادہ ہو جاتا ہے، وہاں تو ایک راستہ تھا خوراک کا، اور وہی منہ سے نہیں، ناک کے ذریعے سے. جب دنیا میں آئے تو یہاں 2 راستے پیدا کی. یہاں سے وہ خون جو تھا، اور تم کو پتا تم کون سا خون کھا رہے تھے اندر؟ حیض کا خون. عورت کا حیض جب بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے اندر پیٹ میں، تو اس کا حیض بند ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ حیض پھر بچی کی خوراک میں استعمال ہوتا ہے. پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ حیض پھر بھی نہیں آتا، وہی حیض پھر دودھ میں بدل جاتا ہے. یہ کس نے کر دیا؟ اس حیض کو پھر دودھ کس نے بنا دیا؟ وہ تمہارا رب ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبروں کے لیے یہ طریقہ کس نے کیا تھا؟ پیغمبروں کی ماں کی چھاتی میں دودھ کس نے پیدا کیا؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ جو نبی اسلام کی دائی تھی، نبی اسلام کی ماں ہے رضائی، دائی نہیں رضائی ماں. وہ کہتی ہے کہ جب میں آئی، کیونکہ میرا جو ہے اونٹ تھا وہ بہت کمزور تھا، تو سب لوگ پہلے آئے تو انہوں نے موٹے موٹے لوگوں کی بچے انہوں نے حاصل کی، اور چونکہ نبی اسلام کا والد تو وفات پا گیا تھا، یتیم تھا، تو یہ رہ گیا تھا.
کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا. لوگوں کو کیا معلوم کہ کون سا در ہے, یہ کون سا ڈائمنڈ ہے جس کا مثال دنیا میں نہیں ملتی. یہ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی نصیب میں تھا نا. اس نے کہا بس اس کو میں لے لوں گی. وہ کہتی ہے کہ جب ہم روانہ ہوئے تو میری اونٹ اتنی تیز ہو گئی کہ سارے اونٹ ہمارے پیچھے نہیں پہنچے, لوگ حیران ہیں. پھر جب ہم گھر میں آئے تو میرے جو گھر میں میری سینے میں اتنی دودھ آیا, کہتی ہے کہ ایک سینہ نبی علیہ السلام پیتا, دوسرا نہیں, دوسرا میری بیٹی کی بچی کے لیے, اور ایک سینے میں اتنا دودھ ہوتا تھا کہ وہ ختم ہونے کے نہیں تھا. یہ کس نے زیادہ کر دیا؟ تیرے تو اس کے سینے میں اتنا دودھ نہیں تھا حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ. یہ کس نے کیا؟ وہ رب العالمین ہے نا, اس کو سمجھو بس. پیغمبر رب نہیں ہے, کیا ہے؟ رسول ہے. قرآن کریم یہ سکھانا چاہتا ہے کہ پیغمبر الہ نہیں ہے, پیغمبر رب نہیں ہے, پیغمبر رحمان نہیں ہے, پیغمبر مالک یوم الدین نہیں ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہ اللہ ہے. بس یہ سمجھو, قرآن یہ سکھانا چاہتا ہے تم کو. تو رب العالمین پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا. الرحمن الرحیم, الرحمن عام مہربان والی ذات ہے. یہ رب العالمین پر ایک قسم کی دلیل ہے کہ یہ تربیت جو مخلوقات کا کرتا ہے, تو کیا اللہ کو کوئی ضرورت ہے مخلوقات کی؟ نا 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 نا. اگر سارے مخلوقات نہ تھی, جب نہیں تھی, تو کیا اللہ رحمان نہیں تھا؟ جب کوئی آسمان بھی نہیں تھی, زمین بھی نہیں تھی, انسان بھی نہیں تھے, اللہ تو تھا نا کہ نہیں تھا؟ تھا نا. اللہ کے لیے ابتدا نہیں, اللہ کے لیے انتہا نہیں. مخلوق کے لیے ابتدا بھی ہے, انتہا بھی ہے. اسی وجہ سے مخلوق میں اللہ کی کوئی صفت آ ہی نہیں سکتی. مخلوق کے لیے فنا ہے, مخلوق کے لیے ابتدا ہے, مخلوق کے لیے انتہا ہے. جب اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, تو کیا اللہ خالق تھا کہ نہیں تھا؟ کچھ بھی پیدا نہیں کیا تھا, لیکن خالقیت کی صفت اس کی تھی, ربوبیت کی صفت اس کی تھی, مالکیت کی صفت اس کی. یہ تو پھر اس کا اظہار ہو گیا. جب مخلوق کو پیدا کیا تو خالقیت کی صفت کی ظاہر ہو گئی, ربوبیت کی صفت ظاہر ہو گئی, اسے رحمانیت کی صفت ظاہر ہو گئی. رحمان تو تھا, رحیم تو تھا, مالک تو تھا, کوئی چیز نہیں تھا لیکن وہ پھر بھی مالک تھا. بہرحال تو یہ ایک شبہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مخلوقات کی تربیت کرتا ہے, تو کیا اس میں اللہ کی کوئی ذاتی فائدہ ہے؟ نا 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 نا. یاد رکھو, حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ کافر ہو جائیں, ساری دنیا کے کافر, تو اللہ کی حکومت کو, اللہ کی بادشاہی کو ذرا سا بھی نقصان نہ پہنچائے. یعنی ساری دنیا کافر ہو جائے, اللہ کو کچھ نقصان, کچھ تکلیف نہیں پہنچ سکتی. اور اگر سارے لوگ مومن بن جائے, تمام نمازی بن جائے, تمام مجاہد بن جائے, تمام غازی بن جائے, کوئی بھی جھوٹ کہنے والا, کوئی دو نمبری کام کرنے والا, کوئی زناکار, کوئی بھی نہ, سب ایک سچ مومن یعنی پیغمبروں جیسے بن جائیں سب, تو پھر بھی اللہ کی بادشاہی میں ذرا سی بھی زیادتی نہیں کر سکتے. اللہ تو رحمان ہے, یہ اس کی رحمانیت کی صفت کا تقاضا تھا کہ اس نے مخلوقات کی تربیت کی, مخلوقات کو پیدا کیا. الرحمان عام مہربانی والا, ہر ایک پر مہربان, دوست پر مہربان, دشمن پر مہربان, تمام لوگوں پر مہربان. اور یہ رحمانیت کی صفت قرآن کریم بیان کرتے جگہ جگہ, رحمانیت اور رحیمیت. یہ سورۃ انعام دیکھو آیت نمبر 12. کل اس پر ہم نے تھوڑی تشریح کی تھی کہ دوست پر کیسے مہربان اور دشمن پر کیسے مہربان. سورۃ انعام دیکھو آیت نمبر 12. قل لمن ما فی السماوات والارض, کہہ دیجئے, یہ دلیل یہ کون سی ابھی دیکھو, اس میں سوچ میں پوچھوں گا. قل لمن ما فی السماوات والارض, کہہ دیجئے لمن کس کی ہے, ما وہ جو آسمان اور جو زمین میں. قل للہ, کہہ دیجئے خاص اللہ ہی کی ہے, کسی اور کی نہیں. یہ کون سی دلیل ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ, بول رہی. دلیل عقلی الزامی ہے یا مسکت للختم. وہ چپ ہو گیا تو قل تو کہہ دیے, وہ کہہ نہیں سکتا کہ اللہ, وہ چپ ہو گئے تو قل تو کہہ دی کہ اللہ ہی. آگے دیکھو, کتب علی نفسہ الرحمہ,
مقرر کیا ہے اللہ نے اپنے اوپر مہربانی. اچھا یہاں ایک اعتراض آتا ہے, جب اللہ نے اپنے اوپر مہربانی لازم کی ہے, کتب معنی فرض کرنا لازم کرنا, تو پھر یہ سزا کیوں دیتا ہے؟ قوم عاد کو تباہ کیوں کیا, سمود کو تباہ کیوں کیا, نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیوں کیا, فرعون کو؟ یہ تو ٹھیک نہیں بنتا ہے معنی. کتب علی نفسہ الرحمہ, مقرر کیا ہے اللہ نے اپنے اوپر مہربانی فرمانا, سب پر مہربانی کرنا. نہ یہاں ایک لفظ لکھا ہو اول میں ہاں, مقرر کیا اللہ نے اپنے اوپر مہربانی اول میں, تمام لوگوں پر اول مہربانی کر رہے, پیدا کرنا, خوراک دینا, اس کو اپنا کتاب پہنچانا پیغمبروں کے ذریعے. ہاں جب وہ خود ظلم کر رہے اپنے اوپر, اللہ کی کتاب کو سے سرتابی کرے, اللہ کی کتاب کی سے سرکشی کرے, اللہ کے ساتھ مقابلہ کرے, تو اس کے بعد اللہ کی صفت رحمانیت صفت قہاریت میں بدل جاتی ہے, صفت غضب میں بدل جاتا ہے. اس لیے نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے سبقت رحمتی از غضبی, میری رحمت جو ہے میری غضب پر پہل کر چکا ہے. یعنی پہلے اللہ کی رحمت ہے پھر غضب ہے. رحمت تو ہم پر ہے, ماں کے پیٹ میں ہم کو پیدا کیا, ابو جہل کو بھی پیدا کیا کم وقت کو, جو آج تک پہنچا کھانا دیا, بیماری ہٹائی, بچی دی, کیسی رحمت کی. لیکن جب وہ ظالم بن گیا, مقابل شوخی اللہ کی, تو اللہ کی صفت رحمت کس چیز سے بدل گئی؟ غضب پر. کتب علی نفسہ الرحمہ, مقرر کیا اللہ نے اپنے اوپر مہربانی فرمانا اول میں. اسی طرح سورۃ اعراف دیکھو آیت نمبر 156, اس کی بعد والی 9-12 156 نمبر آیت. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً, ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً, اور مقرر کر ہمارے لیے دنیا میں طاقت نیکی کی, وفی الآخرۃ, اور آخرت میں اجر نیکی کی. اِنَّا عُدْنَا إِلَيْكَ, ہم پھرتے ہیں تیری طرف یا اللہ. قال کہا اللہ نے عذاب یصیب بہ من اشاء, عذاب میرا پہنچاتا ہوں میں عذاب کو جس کو میں چاہوں, ہر ایک کو نہیں. دیکھو ان عذاب کی لائق ہوتے ہیں لیکن اللہ عذاب نہیں دیتا ہر ایک کو. آج دیکھو امریکن عذاب کی لائق ہیں کہ نہیں ہے, لیکن نہیں پہنچاتا. سمجھ گیا؟ ورحمتی وسعت کل شیء, اور مہربانی میری پہنچی ہوئے ہر ایک چیز کو. عذاب کے لیے سبب ہونا چاہیے, اور سبب کے ساتھ بھی کسی کو دیتا ہے کسی کو نہیں دنیا میں. اور رحمت جو بغیر کسی سبب کی دیتا ہے, کافر کو بھی دیتا ہے, مومن کو بھی دیتا ہے, دوست دشمن سب کو دیتا ہے. اس لیے الرحمن عام مہربانی والی ذات ہے, الرحیم اور خاص مہربانی والی ذات ہے. اسی طرح سورۃ الفرقان دیکھو 1912 آیت نمبر 59 دیکھو, الرحمن الرحیم. قرآن کو اس طرح سیکھو بس. الذی خلق السماوات والارض, وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین, وما بینہما, اور جو اس کے بیچ میں, فی ستۃ ایام, 6 لمحوں میں. ثم استوى علی العرش, پھر دیکھو پورا ہے اپنے عرش پر, کسی کو ضرورت نہیں. الرحمن عام مہربانی والی ذات ہے, دشمن پر بھی دشمن دوست پر بھی. تو فاسأل بھی خبیرا, پس مانگو تم بھی اللہ ہی سے, خبیرا تم پاؤ دوست کو خبردار. تم اوروں سے مانگتے ہو تو کیا اللہ رحمان نہیں ہے, تم کو نہیں دیتا کہنا تیرے حال پر خبردار. دیکھو 2 صفت اللہ کی ذکر ہے, الرحمان اور خبیرا, اللہ کی 2 صفت. اور بیچ میں کیا ہے؟ فاسأل بھی, فاسأل امر ہے. کیا مانا؟ وہ انسان تو رحمان اور خبیر رات کے بیچ میں کھڑا ہے, ادھر رحمان ادھر خبیرہ. سوچو بیچ میں کھڑا ہے تو دوسروں کو کیوں آواز دیتا ہے, یا پیر بابا مدد کیوں کہتے ہو, یا غوث اعظم مدد کیوں کہتے ہو, یا داتا گنج. کیا اللہ رحمان نہیں ہے؟ وہ تو ایسا رحمان ہے کہ دشمنوں کو بھی دیتا ہے,
اور تو کہتا ہے یار وہ خبردار نہیں تھے وسیلے، تو وہ خبردار نہیں ہے، وسیلے کی ضرورت کیا ہوا؟ خبیرہ بھی ہے، وہ خبردار بھی ہے، فاسأل بھی، پس مانگو اسی ہی سے، وہ کسی اور سے نہ مانگو۔ خبیرہ پائے گا تو اس کو خبردار، یا وہ خبردار ہے تمہاری حالت سے، اس کو سب کچھ پتا ہے، سب کچھ پتا ہے۔ سورۃ بقرہ تو الرحمن، اس طرح پوری سورۃ الرحمن ہے۔ سورۃ الرحمن دیکھو تو 27واں پارہ پہلی آیت دیکھو، الرحمن عام مہربانی والی ذات، علم القرآن، سے علم دیا، تعلیم دیا قرآن کا۔ دیکھو یعنی رحمانیت کی سب سے پہلی رحم کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم دینا، یہ سب سے پہلا اثر رحمانیت کا۔ خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، ایسا چاہیے تھا، ویسی ترتیب کیسی چاہیے تھی؟ دیکھو تو ترتیب تو ایسا چاہیے تھا نا کہ الرحمن خلق الانسان علم القرآن، ایسا چاہیے تھا نا، ترتیب کیوں بدل ڈالی؟ اشارہ اس کو ہے قرآن کی تعلیم کو انسان کی پیدائش پر مقدم کر دیا، مطلب یہ کہ وہ انسان تمہاری پیدائش ہو گئی ہے قرآن ہی کے لیے بس۔ ابھی مسلمان خود سوچے، مسلمان انسان تو چھوڑو، مسلمان کے پاس وقت نہیں، وہ باقی انسان تو چھوڑو جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول، اس کے لیے ایک گھنٹہ بھی نہیں ہے قرآن کے لیے۔ حالانکہ اتنا سوچو کہ تم پیدا کی گئے ہو قرآن کے لیے، تعلیم قرآن پہلے کیا، تخلیق قرآن کو بعد میں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے آثار ہیں۔ الرحمن عام مہربانی والی ذات، عام مہربانیاں اس کی ہے، مسلمانوں پر بھی، دشمنوں پر بھی، سب پر۔ الرحیم خاص مہربانیاں، خاص مہربانیاں بھی یہ ہیں کہ کچھ مخلوقات پر خصوصی مہربانی، جیسے ہم پر کل میں نے اس پر تفصیل کی تھی۔ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ دین سے مراد ہے جزا و سزا، دین کا معنی جزا و سزا، یعنی اس دن جزا اور سزا واقع ہوئے گا۔ جس دن دنیا میں اللہ کی باتیں مانی تھی، اللہ کے پیغمبروں کے طریقوں پر چلے تھے، ان باتوں سے خود کو بچاتے جس سے اللہ نے منع کیا تھا، ان طریقوں سے خود کو بچاتے جو نبی اسلام پیغمبروں کے طریقے نہیں تھے، تو اس کو قیامت کے دن بہترین جزا مل جائے گی، جو جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی دیدار ہے، اچھے اچھے خوراک ہیں، جزیوں میں جزا۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزاری تھی، قرآن اور سنت کو سے درکنار وہ زندگی گزارا تھا، نہ اللہ کی بات مانی، نہ پیغمبر کے طریقے پر چلا تھا، تو اس کو وہاں پر اس کی سزا ملے گی یوم الدین۔ یہاں ایک شبہ آتا ہے، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک دنیا کیوں نہیں کہا؟ تو کیا دنیا کا مالک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تو دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے، تو یہاں پر صرف مالک یوم الدین کیوں کہا؟ کیونکہ یہاں پر عقیدے کا بیان ہو رہا تھا، یہاں پر عقیدے کا بیان ہو رہا تھا، اور مشرکوں کا عقیدہ یہ ہوئے کہ اکثر مشرک اولیاء کی پوجا پاٹ جو کرتے ہیں، یہ گیاری وغیرہ جو دیتے ہیں، نظر و چڑھاوے جو چڑھاتے ہیں، یہ جو پکار کرتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہم کو چھڑائیں گے، قیامت کے دن ہی ہم کو چھڑائیں گے۔ تو ان پر رد ہے کہ نہ، مشرکوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی چہیتے ہیں، اللہ ان کی کوئی بات ٹال ہی نہیں سکتا۔ جس طرح ایک چہیتا بیٹا ایک نازول اولاد، والدین اس کی بات کو رد نہیں کر سکتے، اسی طرح یہ اولیاء اللہ کے چہیتے ہیں، نازولی ہیں، تو یہ جو کچھ کہیں گے وہ رہے گا، یہ جن کو جنت میں لے جائے۔ اس لیے مشرک اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے فلانی پیر کے دامن کے نیچے ہو چکے ہیں، بعض کہتے ہیں ہم فلانی پیر کے پنجی کے نیچے ہیں، بعض کہتے ہیں ہم فلانی پیر کے دامن کے نیچے، بعض کہتے ہیں کہ ہم فلانی پیر کی سوڑا کے نیچے ہیں، سوڑے لختہ۔ حالانکہ تینوں باتیں، یعنی پنجا کے نیچے تو چوہا ہوتا ہے، پیر تیز نے بلی بنا اپنے آپ کو چوہا بنایا، کتنی ذلت کی بات، قرآن سے نابلد آدمی کتنے ذلیل، یعنی خود کو چوہا کہ میں پیر کے پنجے کے نیچے ہوں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور کہتے ہیں کہ ہم فلانی پیر کے چڑی کے نیچے، تو چڑی کے نیچے تو گدا ہوتا ہے،
تو پیر سے خرکار بنا، اپنے سے خر بنایا. کبھی کہتے ہیں ہم فلانے صاحب کے دامن کے نیچے ہیں. دامن جانتے ہو؟ لمن کے نیچے کیا چیز ہوتا ہے؟ یعنی اتنا ابھی نہیں سوچتے کہ میں خود سے کیا بنا رہا ہوں. حالانکہ ہم مسلمان انسان، ایک تو اللہ نے لقد کرمنا بنی آدم، اللہ نے بنی آدم کو کرامت دی، عزت دی ہے. پھر انسانوں میں اللہ نے مسلمانوں پر خصوصی مہربانی کی. ہم کسی کی دامن کی نیچے نہیں، نہ کسی کے پنجے کے نیچے اور نہ کسی کی چڑی کے نیچے. ہم اللہ اور اللہ کی کتاب اور پیغمبر صاحب کی سنت کے نیچے ہیں. سمجھ گیا؟ تو مشرک کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اولیاء ہم کو چھوڑائیں گے. تو اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا، اس دن کسی کا اختیار نہیں ہوگا. جیسے صورت مومن دیکھو، سورت مومن آیت نمبر 16 دیکھو، 12-24. یوم ہم بارزون، جس دن یہ ظاہر ہوئیں گے، لا یخفی اللہ منہم شیء، نہیں چھپ سکے گا اللہ پر ان سے کوئی بھی عمل. آیت نمبر 16 پارہ نمبر 24. خپل قرآن مجید کو بار بار تا سچتے قرآن مجید بل ما ڈسٹرب کو تا سامو کار خرابی بل مو خرابی. لمن الملک اليوم پارہ نمبر 24. بیا میں پھر بار میں کہتا ہوں کہ بس اپنی لے نکالو، اس میں تمہاری انگلیوں کو کی ٹریننگ بھی ہو جائے گی، آئندہ کے لیے تمہارے کو آسان ہو جائے گا. ابھی دیکھو تم یہ انگلیوں کی آنکھیں ہیں، تم کو پتا ہے؟ میں کہتا ہوں اکثر انگلیوں کی آنکھیں ہیں. لوگ کہتے ہیں کیسے آنکھیں؟ نہیں، میں کہتا ہوں تمہارے گردن پر کہیں یا تمہاری پیٹھ پر کہیں کوئی چیز پھر رہا ہوتا ہے، معمولی سا چوٹی، تو تمہاری انگلیاں کیسی ہوتی ہیں؟ سیدھا اس کو پکڑتے ہو کہ نہیں؟ نظر تو نہیں آتا. اسی طرح ان انگلیوں سے جب تم ان ورقوں کو اٹھاؤ، ایسی ادھر ادھر کرو گے، تو تمہارے ذہن میں یہ آیتیں بیٹھ جائیں گی کہ فلانی جگہ پر یہ فلانی جگہ، یہ سورۃ فلانی سپارے میں. اور اگر دوسرا اس کو ادھر الٹ پلٹ کرے گا تمہارے ذہن میں کام نہیں کرے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے لکھو. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم مجھ کو اپنی لکھائی دے دو، ہم اس سے فوٹوسٹیٹ نکال دیں. میں کہتا ہوں نہ، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. یہ صاحب کہتا ہے کہ اس کی گھر والی وہ تھوڑی تیلی سے آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ خیر میں تمہارے لیے اس کی جو چیزیں رہ جاتی میں اس کو پورا کروں. میں نے کہا نا، اس کو میں نے کہا ہے نا، اس سے کہو کہ نہ بالکل نہیں، وہ تمہارے بالکل جگہ پورا نہ کریں. خود اپنے لیے پوری کرو. جو چیز ادھورے جائے تو کل تو وقت سے آ جاؤ، اپنے ساتھیوں سے پوچھو. یا یہاں جب ہم درس ختم کر دیتے ہو یہاں بیٹھ جاتے ہیں 10-15 منٹ 20 منٹ، میرے سے پورا کرو، میرے کو کہو، اپنے ساتھیوں سے کہو. اپنی انگلیوں سے لکھو گے تو میں نے کہا انگلیوں کی آنکھیں ہیں، یہ انگلیوں کی آنکھوں کی اور دماغ اور دل کا یہ ایک رابطہ ہے. جب تم اپنی انگلیوں کا لکھا ہوا دیکھو گے، یعنی پورا صفحہ تم 1 منٹ میں سیکھ سکو گے. اپنی انگلیوں کا جو تم نے لکھا ہے پورا صفحہ 1 منٹ کے اندر تمہارے ذہن میں آ جائے گا. اور دوسرے کا لکھا ہوا ایک صفحے کے لیے تم کو آدھا گھنٹہ چاہیے ہوگا. یہ کیوں؟ انگلیوں کی آنکھیں ہیں. خود قرآن کریم کی ورقوں کو الٹ پلٹ کر دیا کہ تمہاری انگلیاں اس کے ساتھ عادت ہو جائے. سمجھ گیا؟ تو سورۃ مومن آیت نمبر 16 دیکھو. یوم ہم بارزون، جس دن یہ لوگ ظاہر ہوں گے اللہ کو، لا یخفی اللہ منہم شیء، نہیں چھپ سکے گا اللہ پر ان سے کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز. اور اعلان کیا جائے گا لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی آج کے دن، کس کا اختیار ہے. سب چپ ہو جائیں گے. کسی میں جرأت بھی نہیں ہوگا کہ پیر صاحب کا، ولی صاحب کا، پیغمبر صاحب کا، فرشتے نہ کوئی کچھ. تو اعلان ہو جائے للہ الواحد القہار، خاص اللہ ہی کی بادشاہی ہے. الواحد جو ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. القہار جو سب پر غالب ہے، کوئی اس سے اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا. القہار، سمجھ آیا بات؟ تو قرآن کریم میں یہ مالک یوم الدین کیوں کہا کہ مشرک کا شبہ ختم. مشرک تو کہتا ہے کہ ہم کو چھڑائیں گے نا. سورۃ یونس دیکھو تھوڑا، سورۃ یونس پارہ نمبر 11.
وہ تو کہتے ہیں کہ بابے ہم کو بچائیں گے نا، بابے تم کو نہیں بچا سکتے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ سورۃ یونس 11 پارہ آیت نمبر 18. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور عبادت کرتے ہیں مشرک اللہ کے سوا، ما ان کی لا ضرم جو نہ نقصان دے سکتے ان کو، ولا ينفعهم اور نہ فائدہ دے سکتے ان کو. وَيَقُولُونَ کہتے ہیں مشرک، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا یہ حضرات ہماری سفارشی ہیں عند اللہ اللہ کے ہاں، یہ ہماری کام اللہ سے یہاں بھی کراتے ہیں اور قیامت میں بھی ہم کو اللہ سے چھڑائیں گے. یہاں بھی ہم کو ہمارے سوال اللہ سے منظور کراتے ہیں، جیسے جج کا وکیل اور جیسے بادشاہ کا وزیر. تو مشرکوں کا تو عقیدہ تھا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ اللہ کو سب کچھ مانتے تھے. ہاں یہ اولیاء کو کیا مانتے ہیں؟ شفعاؤنا عند اللہ، ہمارے سفارشی. آج بھی مسلمان کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی، ہم تو ان کو خدا نہیں کہتے. تو مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا، اور مالک دنیا کا بھی ہے. لیکن دنیا کا کیوں نہیں کہا؟ ایک تو یہ وجہ کہ مشرکوں پر رد ہو رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں تمام لوگ ایک وقت میں موجود نہیں ہوتے. جب آدم علیہ السلام تھے دنیا میں زمین پر زندہ تھے دنیاوی زندگی کے ساتھ، تو نوح علیہ السلام تھے نہیں تھے نا؟ ابراہیم علیہ السلام تھے نہیں تھے؟ نبی علیہ السلام تھے نہیں تھے نا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اولین و آخرین ہیں. مطلب یہ کہ آدم علیہ السلام کے وقت میں بھی تھا، تو آدم علیہ السلام کس لیے پھر بھیجا؟ جب یہ اس وقت تھا تو اس کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو وہ نبی علیہ السلام کا امت ہی ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام ہر پیغمبر سے اللہ نے وعدہ لیے ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس کا یہ اس پر ایمان لاؤ گے، اور اس کا ایمان لانا کیا مانا؟ یعنی اس کا مشن چلاؤ گے، اس کا مدد کرو گے. قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. یہ تو سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 میں آ جائے گا انشاءاللہ. سمجھ گیا؟ تو جب آدم علیہ السلام تھی تو نبی السلام اس وقت کدھر تھے؟ اگر نبی السلام تھی تو آدم علیہ السلام کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو امام المرسلین موجود تھا، تو اس کو کیا ضرورت تھا؟ نوح علیہ السلام جب تھے تو اس وقت آدم علیہ السلام نہیں تھے، وفات پا گئے تھے، اور نبی السلام بھی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں تھے. نبی السلام جب دنیا میں تھے تو اس وقت کوئی بھی پیغمبر زندہ نہیں تھا، کیونکہ اگر پیغمبر زندہ ہوتے تو نبی السلام کی امت ہی بن کر ہوتے. سمجھ گیا؟ پیغمبری کی ہوتی یعنی پیغمبر ان سے کٹتی نہیں تھی، پیغمبر ہوتے بھی لیکن نبی السلام کی امت میں آ جاتے. تو سب لوگ ایک وقت میں موجود نہیں ہوتے کسی بھی ٹائم میں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. یوم الآخرت بھی نہیں کہا، کیونکہ یوم الآخرت مالک آخرت نہیں کہا، کیونکہ آخرت میں بھی کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے، کچھ جنت، ایک جگہ نہیں ہوں گے. یہ صرف وہ قیامت کا دن جو ہے، حساب کتاب کا دن، اس وقت سب لوگ اکٹھے ہوں گے. پیغمبر بھی سب ہوں گے 1,24,000 کم و بیش، اولیاء بھی کروڑوں جو ہیں وہ موجود ہوں گے، پیغمبروں کے صحابہ اولیاء. پھر اس امت کے صحابہ 1.5 لاکھ وہ بھی ہوں گے، اس امت کے کروڑوں اولیاء بھی ہوں گے، اور یہ سارے شریر بدبخت ابو جہل وغیرہ بھی ہوں گے، سب ایک جگہ ہوں گے، لیکن کسی کا اختیار نہیں ہوگا. مالک یوم الدین لمن الملک اليوم، کسی کا اختیار نہیں ہوگا، بات بھی نہیں کر سکے گا. بات یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اختیارات خاص اللہ کے ہوں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلم الا من اذن الرحمن وقال صوابا، کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا. مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا. دوسرے جو قرآن کریم نے اپنے لیے مالکیت دنیا میں بھی ثابت کی ہے، یہاں پر یہ صرف آخرت کی مالکیت کیوں کہی؟ 2 وجہ سے، ایک مشرکوں پر رد کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ بتلانے کے لیے کہ اس وقت سب موجود ہوں گے لیکن کسی کا اختیار نہیں ہوگا. سورۃ نساء دیکھو تھوڑا سا، سورۃ نساء 126 پارہ نمبر 6. نمبر 5 6 نہیں 5.
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، خاص اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ جو آسمانوں جو زمین میں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، سب اللہ ہی کے ہیں، سب اللہ ہی کے ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 131 دیکھو، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمین سب اللہ کی ملکیت، اللہ کی۔ آیت نمبر 131 دیکھو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آیت نمبر 132 دیکھو، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، خاص اللہ ہی کے ہیں سب کچھ۔ 171 دیکھو اسی سورت میں، سورۃ نساء میں، آیت نمبر 171 آخری آیت دیکھو، لہو ما فی السماوات، آخری آیت کا آخری سرا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، خاص اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ جو آسمان اور جو زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے خاص اللہ ذمہ وار۔ سورۃ انعام دیکھو آیت نمبر 13، پارہ نمبر 7 آیت نمبر 13 دیکھو، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور خاص اللہ ہی کی ہیں، خاص اللہ ہی کی اختیار میں ہے، ما وہ سکن فی اللیل، جو رہتے ہیں رات میں، والنہار، اور دن میں۔ دن اور رات میں کیا مانا؟ پوری دنیا کے لوگ، کیونکہ بادی دنیا پر ابھی رات ہے اور بادی پر دن ہے، یعنی پوری دنیا میری ہی ہے، وہ سمیع العلیم، میری ہی محتاج ہے، وہ سمیع العلیم۔ ادھر سورۃ مائدہ دیکھو آیت نمبر 17، چھٹا پارہ، آیت نمبر 17 دیکھو، آخری سرا آیت کا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مالک یوم الدین کی ذاتی بھی لگاؤ، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خاص اللہ ہی کی ملکیت ہے، بادشاہی ہے آسمان اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جس کے بیچ میں، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، پیدا کرتے وہ جو چاہے۔ آیت نمبر 18 دیکھو، 18 کی آخری سرا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خاص اللہ ہی کی اختیار ہے آسمان اور زمین میں وہ جو بیچ میں، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف ہے واپسی۔ 40 نمبر آیت دیکھو اسی میں، اپنی لیے ثابت کرتا ہے، علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، آئے تو نہیں جانتا ہو مخاطب کہ یقینا اللہ جو ہے لہو ملک السماوات والارض، خاص اسی ہی کی بادشاہی آسمان و زمین کی، کسی اور کی نہیں، نہ پیغمبر کی نہ ولی کی۔ یعذب من یشاء، سزا دیتا ہے جس کو چاہے سزا، اور بخشش کرتے جس کے لیے چاہے بخشش، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اسی طرح سورۃ زمر دیکھو 23واں پارہ، آیت نمبر 6، وہاں تھوڑی تفصیل دیکھو، سورۃ زمر آیت نمبر 6، 23واں پارہ، خلقکم من نفس واحدہ، خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج، پیدا کیا تم کو اللہ نے ایک نفس سے، کون تھا؟ آدم علیہ السلام۔ ثم جعل منها زوجها، پھر ٹھہرا ہے اس کی بیوی، اس کی بدن، اس کی پسلی سے بنایا، ہوا بھائی۔ وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج، انزل یہاں مانا خلقنا، اور پیدا کیا تمہارے لیے 8 قسم کے جانور، 8 قسم کے جانور۔ انزلہ یخلقو فی بطون امہاتکم، پیدا کرتا ہے تم کو، بناتا ہے تم کو، فی بطون امہاتکم، اپنے ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلقن، بنانا بعد بنانے کی، نطفہ سے خون، خون سے گوشت، گوشت میں ہڈی، ہڈی کے بعد یہ آنکھیں وغیرہ بنانا وغیرہ، فی ظلمات ثلاث، 3 پردوں میں، 3 پردے۔ اس وقت تمہارا داتا کون تھا؟ اس وقت تمہارا وسیلہ کون تھا؟ 3 پردوں میں جب تو تھا، ایک رحم کا پردہ، اور ایک وہ بچہ جس پردے کے اندر ہوتا ہے، رحم کے اندر ایک بچہ پردے کے اندر ہوتا ہے، وہ پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ بچہ چوٹ نہ کھائے پانی کے اندر۔ وہ یہ ہم سب
ماں کے پیٹ میں ہم مچھلی کی طرح تھے پانی کے اندر، سمجھ گیا، اور ایک ہم پیٹ کا فرد، 3 فرد ہیں. ذالکم اللہ ربکم، یہ صفات والا تمہارا دے. الحمدللہ. ذالکم اللہ، سر میں کیا کہا تھا؟ الحمدللہ. تو ذالکم اللہ، وہاں کیا کہا تھا؟ رب العالمین. تو یہاں ربکم، وہاں کیا کہا تھا؟ مالک یوم الدین. تو یہاں لہ الملک، خاص اسی کا اختیار ہے. تو لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی جترا بغیر اللہ کی. ہی مسئلہ اس پر تفریح کیا. فانا تصرفون، کس طرح تم پھیرے جاتے ہو؟ اتنی دلائل کی ہوتی ہوئی تم اپنے گھر کو چھوڑ کر، تمہارا گھر تو توحید تھا، تمہارا گھر تو اللہ کی طرف تھا، تم نے اللہ کو چھوڑ کر کدھر تم جا رہے ہو؟ کم وقت ہو. فانا تصرفون، کہاں جا رہے ہو؟ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا. ایک تو یہ ثابت ہوا کہ قیامت کا دن ہے، اس بات کی قیامت. دوسری بات یہ ثابت کرے کہ اس دن کسی کا اختیار نہیں ہوگا. بعض لوگوں کو یہ شبہ پڑ گیا ہے، اس کو قیامت کو دنیا پر قیاس کیا ہوا ہے کہ جس طرح دنیا میں لوگ ایک دوسرے کی کام آتے اس طرح وہاں بھی. لیکن قرآن کریم نے اس عقیدے کا رد کیا ہے جگہ جگہ بہت سختی کے ساتھ. سورۃ بقرہ دیکھو، پہلا پارہ آیت نمبر 48 دیکھو. نبی شفاعت قہری کا اس کو کہتے ہیں ہم. یہ زور ایک ہے چھڑانا اللہ سے، یعنی سفارش کرنا اللہ کی شرط کے بعد، وہ الگ چیز ہے. اور ایک مشرکوں کا عقیدہ ہے کہ ہم کچھ بھی کریں بابی ہم کو چھڑائیں گے. تو اس کا رد دیکھو آیت نمبر 48. وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو یومن، اس دن کی عذاب سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ فائدہ نہیں دے سکے گا، بدلہ نہیں دے سکے گا ایک نیک نفس عن نفس، ایک برے نفس سے شیئا، کچھ بھی. ایک نیک نفس یعنی کوئی ولی، کوئی پیغمبر، کوئی بھی، کوئی فرشتہ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور قبول نہیں کیا جائے گا اس برے نفس کی شفارس کسی کی، یعنی کسی کی شفارس قبول نہیں کی جائے گی. تو وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ قبول کیا جائے گا اس بدکار انسان سے عدل، کوئی فدیہ، کوئی رشوت. وَلَا يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی امداد کی جائے گی. یہ 4 طریقے ہیں دنیا میں چھڑانے کے. پہلا ضمانت، جب کوئی آدمی کوئی قتل کر دیتے، جھگڑا کر دیتے، کوئی برائی کر دیتا ہے تو اپنی پڑھائی وغیرہ دوست وغیرہ چلے جاتے ہیں، اس کی ضمانت کرتے ہیں. ضمانت یعنی اپنے آپ کو دے دیتے ہیں کہ ہم اس کی ضمانت کرتے ہیں، اگر پھر یہ حاضر نہیں ہو تو ہم کو پکڑو. تو پہلے لا تجزی نفس عن نفس، بدلہ نہیں دے سکے گا ایک نفس عن نفس، ایک نفس سے کچھ بھی، کہ اپنے آپ کو پیش کر دے اس کو چھوڑا ہی نہیں ہو سکے. پہلا طریقہ رد. دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا دنیا میں کہ سفارش کرتے تھے، یار ہمارے بھائی پکڑا گیا، اس نے ایکسیڈنٹ کیا تو بڑے افسر کو سفارش کر کے چھوٹی سے اس کو چھوڑا لیتا تھا. یہاں دوسرا طریقہ بھی رد. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور قبول نہیں کیا جائے گا منہا، اس کی طرف سے سفارش، کہ سفارش کے ساتھ اس کو چھوڑا جائے نہیں ہوئے گا. تیسرا طریقہ یہ تھا دنیا میں کہ پھر پیسے دیتے تھے، رشوت دیتے تھے. تو وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، قبول نہیں کیا جائے گا اس سے عدل، رشوت بھی نہیں چلے گی. اور چوتھا طریقہ یہ تھا، یہ چوتھا طریقہ اکثر یہ سیاسی لیڈروں کا ہوتا تھا. سیاسی لیڈر جب گرفتار ہوتے تھے تو اس کے نیچے والے لوگ چمچے روڈوں کو بلاک کر دیتے ہیں، اور اسی طرح لوگوں کی دکانوں کو توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، گاڑیوں کی شیشے توڑ پھوڑ، حکومت پر زور ڈالتے کہ ہمارے لیڈر کو چھوڑ، ہم اپنے ملک کو آگ لگاتے ہیں. ہمارے ملک کی بھی عجیب طریقہ ہے نا، انگریزوں پر غصہ ہوتے ہیں تو اپنے پیسوں سے جا کر کپڑا خرید لیتے ہیں اور اس سے امریکہ کا جھنڈا بنا لیتے ہیں. اور مولوی صاحبان اکثر ہی کام کر رہے ہیں. عام لوگ تو چھوڑو، عام تو پاگل ہیں، جاہل ہیں، جو خود کو مولوی کہتے ہیں، جماعت کے لوگ ہیں، جماعت اسلامی، اور یہ دوسرے لوگ. انگریزوں کا اکثر میں اخبار میں دیکھتا ہوں، اور بڑی بڑی داڑھیوں والا امریکہ کا جھنڈا کو آگ لگا دیتے ہیں. پاکستان میں، لاہور میں، یہاں تم جا کر وہاں ان کا جھنڈا جلاؤ کہ پتہ چلے تم کو. اپنے پیسوں کو جلاتے ہیں تو وہ لوگ وہاں ان پر ہنستے ہیں کہ
دیکھو کتنے پاگل لوگ ہیں، اپنے پیسوں سے جھنڈا خریدا اور اپنے پیسوں سے اس کو جلا، اور وہاں انہوں نے کوئی نبی اسلام کی شان میں کوئی گستاخی کی ہوتی ہے امریکہ میں یا ناروے میں یا ڈنمارک میں کئی کافر ملکوں میں، تو یہاں یہ ملک سر پر اٹھا لیتے ہیں اپنے ملک میں اپنی گاڑیوں کو. تم نے دیکھا تھا نا یہ ڈیو گاڑی ڈائیو کے پورے اڈے کو انہوں نے تس کیا تھا. اسی طرح بہت سے یہ ڈیزل پمپوں کو انہوں نے آگ جلائی تھی، گاڑیوں کو، لوگوں کی گاڑیوں کو آگ جلائی تھی، کیونکہ نبی اسلام کی شان میں گستاخی کی گئی تھی. ہم اس وقت کہتے تھے کہ یار ہم کو دون سے گیلا نہیں، وہ تو کافر ہیں. ہم کہتے تم نے نبی علیہ السلام کی شان کتنی اٹھائی ہے، تو اپنے چہرے کو دیکھ، یہ چہرہ نبی اسلام کا تھا، گستاخی تو تم نے کیا، بے عزتی تو تم کر رہے ہو. اپنی غم کو دیکھ، تمہارے غم ہی نبی اسلام کے طریقے پر ہے، تمہارا لباس دیکھو یہ نبی اسلام کا طریقہ ہے، یہ جو کوٹ پتلون تم نے پہنا ہوا ہے، تمہارے سر کے بالوں کو دیکھو یہ نبی اسلام کا طریقہ، تمہاری شادیاں یہ نبی اسلام کا. سب سے پہلے تو اپنے ساتھ حساب کرو. تم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہو، تم اتنی بے عزتی کر رہو دن میں، اتنا تو کافر نہیں ہے. کافر تو عمر میں ایک مرد بے عزتی کر رہتا ہے، اور وہ تو ہے کافر. پھر ان کا جھنڈا، اس کا جھنڈا لا کر بنا کر یہاں پر اس کو آگ لگاتے اور ہنستے کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے، اور وہاں ان پر ہنستے کہ دیکھو یہ کیسے بیوقوف پاگل لوگ ہیں. تو چوتھا طریقہ دنیا میں یہ تھا کہ جھنڈا جلائے، راستوں کو بند کر دے، راستوں میں ٹائر جلائے، اور بھوک ہڑتال، اس کو کہتے ہیں بھوک ہڑتال. حالانکہ بھوک ہڑتال یہ دونوں ناروا ہیں، راستے بند کرنا بھی ناروا ہے. سمجھ گیا؟ وَعَلَامُ يُنصَرُونَ، نہ ان کی امداد کی جائے گی کہ کوئی ان کے لیے بھوک ہڑتال کرے، کوئی ان کے لیے راستوں کو بند کرے، کوئی ان کے لیے شیشے توڑے اللہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہ گاڑیوں کی شیشے توڑے، بازاروں کی دکانیں لوٹائیں. نہ لام ينصرون، اس طریقے سے بھی چھڑائی نہیں ہوگی. یہ چار طریقوں کے علاوہ کوئی طریقہ ہے دنیا میں چھڑانے کا؟ ہے نہیں ہے نا. تو اللہ نے وہ چاروں طریقے بند کی کہ بھائی تمہارا چھڑا نہیں ہو سکتا. اس طرح اسی سورۃ بقرہ میں 254 نمبر آیت دیکھو، 254 نفی شفاعت قہری کا، زور کے ساتھ چڑھانے کا نفی. یا ایھا الذین آمنوا، وہ ایمان والو، ان انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو مما اس مال سے، رزقناکم جو دیے میں تم کو، من قبل ان یاتی یوم، پہلے سے کہ آ جائے گی ایک دن، لا بیع فیہ، نہیں ہوگا اس میں لین دین، خرید و فروخت، ولا خلتن، اور نہ دوستی مشرکوں کی، ولا شفاعہ، اور نہ چڑھانا مشرکوں کا، والکافرون والظالمون، اور کافر جو ہیں وہ ہے خاص، وہ ہے ظالم. ہاں چڑھانا ہوگا لیکن الا باذن. تو نفی شفاعت قہری، اسی طرح نفی شفاعت قہری سورۃ انعام 51 نمبر ہے، دیکھو 7واں پارہ. بس یہ آیت ختم کرتے ہیں چھوٹیے، ہاں تنگ مت ہو جاؤ. آیت نمبر 54، سورۃ انعام، آیت نمبر 51، 54 نہیں 51. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اور ڈراؤ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو، يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اٹھائے جائیں گے اپنے رب کو. ان کو ڈراؤ کہ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ، کہ نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا ولی، کوئی مددگار، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، لعلہم یتقون، کہ لوگ ڈر جائیں اور اللہ کی کتاب کو بیٹھ جائیں، عقیدہ صحیح بنا دیں. اس طرح اسی صورت میں نمبر 70 دیکھو انعام میں، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے پکڑا اپنی دین کو لعباً، کھیل اور تماشے، وغرتهم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے، وذکر بہ، اور نصیحت کرو اس قرآن کے ذریعے، ان تبصر نفس، اسی وجہ سے کہ ہلاک نہ ہو جائے ایک نفس، بما کسبت، اپنی کی پر، لیس لہا من دون اللہ، نہیں ہوگا اس نفس کے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا ولی،
کوئی مددگار والا شفیع اور نہ کوئی سفارش کرنے والا. وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ اور اگر رشوت دے گا پورا رشوت پورا دنیا لا يُؤْخَذُ مِنْهَا نہیں قبول کیا جائے گا ان سے. اسی طرح صورت اعراف 53 دیکھو اس کی بعد والی صورت 8واں پارہ آیت نمبر 53 نفی شفاعت قہریہ کا. آخری آیت کا آخری یا بس طرح حال ينظرون الا تاویلہ انتظار نہیں کرتے یہ منکرین قرآن الا تاویلہ مگر قرآن کریم کے عذاب کا. یوم آتی تاویلہ جس دن آ جائے گی عذاب قرآن کریم کے انکار کا. یقول الذین کہیں گے وہ لوگ نسوء جنہوں نے چھوڑا تھا قرآن کو من قبل دنیا میں کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق یقینا آئے تھے اللہ کی قاصد ہمارے رب کی قاصد بالحق حق کے ساتھ. فهل لنا من شفعاء ہے ہمارے کوئی سفارش کرنے والا فیشفعوا لنا کہ سفارش کرے ہمارے لیے. او نردو یا واپس کی جائے دنیا کو فنعمل غیر الذی تو عمل کریں گے بغیر اس عمل کے کننا نعمل جو ہم تھے کرنے والے. یا تو سفارش کرے کہ ہم کو جہنم سے نکالے یا کم از کم اتنا کرے کہ اللہ سے کہے کہ ان کو دنیا میں پھر بھیج دو تو ہم وہاں پر ٹھیک عمل کریں پھر شرکیات نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے. ادھر صورت مریم دیکھو آیت نمبر 87 16واں پارہ آیت نمبر 87 نفی شفاعت قہریہ کا. لا یملکون الشفاعت واقدار نہیں ہوں گے مشرک یہ جہنمی شفاعت سفارش کا الا من مگر واقدار ہوگا سفارش کا من وہ اتخذ عند الرحمن جس نے پکڑا تھا مہربان بادشاہ کے ہاں عہدن وعدہ توحید کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا اس پر کاربند رہنے والا اس کے لیے سفارش کی جائے گی. وہ شفاعت کر بھی سکے گا اس کے لیے کی بھی جائے گی. سورۃ احد ہے اس کی بعد والی سورت 16 پارہ 109 نمبر ہے نفی شفاعت قہری کا اور بیان شفاعت اذنی کا. آیت نمبر 109 یوم الدین لا تنفع الشفاعت اسی دن فائدہ نہیں دے گا شفاعت الا من مگر اس کو اذن الرحمن کی اجازت کرے اس کے لیے مہربان بادشاہ ورضی له قولا اور خوش تھا اس کے لیے قولا اس کی بات سے دنیا میں اس کی بات سے خوش تھا دنیا میں اسے توحید بیان کی تھی توحید مانا تھا. اسی طرح سورۃ انبیاء دیکھو آیت نمبر 28 18 پارہ نمبر 17 آیت نمبر 28 یا لما بین ایدیہم جانتے اللہ وہ جو آگے مخلوقات کے ہیں وما خلفہم اور وہ جو ان کے پیچھے ہیں ولا یشفعون اور سفارش نہیں کر سکیں گے فرشتے اور نیکوکار لوگ الا لمن مگر اس کے لیے ارتضى کہ پسند کرے اس کے لیے اللہ وهم من خشیته مشفقون اور یہ اولیاء اور یہ فرشتے من خشیته اللہ کے ڈر سے مشفقون ڈرنے والے ہیں. اسی طرح صورت سبا دیکھو 22واں پارہ آیت نمبر 23 نفی شفاعت قہری کا کہ زور کے ساتھ کوئی چڑھا نہیں سکے گا. یہ یاد رکھو پارہ نمبر 22 آیت نمبر 23 ولا تنفع الشفاعت اور فائدہ نہیں دے گا سفارش عند اللہ کے ہاں الا لمن مگر اس کے لیے اذن له کی اجازت کرے اللہ اس کے لیے. تو شفاعت اذنی ہوگی یعنی اجازت والی سفارش اور مشرکوں والی سفارش کی بابے ہم کو بس کسی بھی حالت میں چھوڑائیں گے یہ غلط ہے یہ نہیں ہوگا. اسی طرح سورۃ زخرف دیکھو سورۃ زخرف آیت نمبر 86 پارہ نمبر 25 بس 2-3 جگہ ختم ہوا. آیت نمبر 86 دیکھو
وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الشَّفَاعَةِ، اور واقدار نہیں ہوں گے، مالک نہیں ہوں گے وہ لوگ یدعون جن کو پکارتے ہیں مشرک، من دون اللہ کے سوا، الشفاعت واقدار نہیں ہوں گے شفارس کے، الا من مگر واقدار ہوگا شفارس کا من وہ شہید بالحق جس نے بیان کیا تھا توحید پر دنیا میں، وہم یعلمون اور وہ جانتی بھی ہوں ان مشکورین کو۔ یہاں پر دو شرطیں اور بیان کی، دوسری جگہ پر اور شرطیں۔ اسی طرح سورۃ دخان دیکھو آیت نمبر 41، پارہ نمبر 25 میں سورۃ دخان آیت نمبر 41، یوم لا یغنی مولانا، اس دن فائدہ نہیں دے گا دوست، عن مولانا ایک دوست سے شیئن کچھ بھی، ولا هم ينصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، الا مگر فائدہ دے گا من اس کو رحم اللہ جس پر رحم کیا تھا اللہ نے دنیا میں، قرآن کو بٹھایا تھا، جن کا عقیدہ ٹھیک کیا تھا تو اس کے لیے سفارش ہو جائے گی، وہ سفارش کریں گی بھی۔ اسی طرح سورۃ نجم دیکھو 27واں پارہ آیت نمبر 26، سورۃ نجم آیت نمبر 26، نفی شفاعت قہریہ کا، وَكَمْ مِن مَلَكٍ اور کتنی زیادہ ہیں فرشتوں میں سے، فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں، لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا فائدہ نہیں دے سکے گی، لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ فائدہ نہیں دے سکے گا شفاعت ان فرشتوں کی کچھ بھی، فرشتوں کا اختیار نہیں، ہاں الا من بعد ان یأذن اللہ مگر بعض اس کی اجازت کرے اللہ، لمن اس کے لیے شاہ جس کے لیے چاہے، والا جس کے لیے پسند کرے اللہ، فرشتوں کو بھی اختیار نہیں، فرشتے بھی شفاعت نہیں کر سکیں گے، ہاں اللہ اگر اجازت کرے گا جس کے لیے چاہے گا، ہر ایک کے لیے بھی نہیں۔ اسی طرح سورۃ انفطار میں سورۃ نبا دیکھو 30ویں پاری کی پہلی سورت، بس یہ عقیدہ سمجھو کہ اس دن تم چھوٹو گے اپنے عمل سے بس۔ آیت نمبر 28، یوم یقوم الروح اسی دن قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا جبریل امین والملائکہ فرشتے سب لا تکلمون بات نہیں کر سکیں گے الا من مگر بات کرے گا وہ اذن الرحمن جس کو اجازت کرے مہربان بادشاہ، فرشتوں کو طاقت نہیں بات کرنے کی، تم تو کہتے چڑھانا تو درکنار بات نہیں کر سکیں گے۔ وقال ثوابا اور کہا تھا اس نے پوری بات دنیا میں توحید کی۔ اس طرح 30ویں پاری میں سورۃ انفطار دیکھو بس آخری آیت ہے، ہاں سورۃ انفطار کی آخری آیت، وما سورۃ انفطار یوم لا تملکو اسی دن لا تملکو نفس ما واقدار نہیں ہوگا ایک نفس لنفس کسی دوسری نفس کے لیے شیئن کچھ بھی چھڑانے کا، کسی کا اختیار نہیں ہو، کس کا ہوگا؟ والامر یومئذ للہ اور اختیار ہوگا اسی دن خاص اللہ ہی کا، تو مالک یوم الدین سمجھا، مالک ہے اللہ ہی قیامت کے دن، کسی کا اختیار نہیں۔ یہ 5 صفات اللہ کے بیان ہوئی، ایک الہ کہ اللہ ہی الہ ہے، دوسرا رب اللہ ہی رب ہے کوئی اور نہیں، تیسرا رحمان اللہ ہی رحیم، اللہ ہی مالک یوم الدین ہے۔ انشاءاللہ اور